الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں قاری نیاز احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں علامہ نیاز احمد چشتی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، پچھلی قسط میں 13ویں قسط میں آپ نے یہ سنا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے آنے سے جو لعنتی لوگوں کو، بخیل لوگوں کو، بغیرت لوگوں کو اسلام پھلتا پھولتا ہوا نظر آتا ہوا دیکھ کر انہیں جو تکلیف ہوئی تو انہوں نے جو خط لکھے یزید کو، تو یزید غضبناک ہوا۔ حالانکہ یہاں یزید کو غضبناک ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ ایک صحابی کا بیٹا تھا، ایک تابعی تھا، اسے تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا حکم دیا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ یہ تو قرآن میں حکم ہے کہ محبوب آپ ان سے فرمائیں میں کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے الا المودۃ فی القربیٰ۔ تو وہ مودت کی بات کہاں گئی، وہ محبت کی بات کہاں گئی، وہ چاہت کی بات کہاں گئی؟ یہ واقعات بھرے پڑے ہیں، آپ دیکھتے جانا کہ آگے ہوا کیا، پھر آپ خود فیصلہ کرنا کہ حق پہ امام حسین تھے یا یزید تھا، کیا وہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے کا مستحق ہے، کہلائے جانے کا مستحق ہے؟ تو یزید کو جب یہ خبر ملی تو اس نے کیا کیا، اس وقت جو بصرہ کا گورنر تھا وہ تھا ابن زیاد، زیاد کا بیٹا۔ زیاد وہ تھا جلاد قسم کا شخص کہ جو زمانہ جہالت میں وہ جو سویبہ تھی یا صوبیہ تھی، لوڈی تھی ابو جہل کی، تو اس کو جو ہے اس میں سے وہ حرام کاری سے پیدا ہوا تھا، اس کا یہ بیٹا تھا، حرامی کی اولاد تھا یوں کہیں، تو بڑا سخت تھا وہ۔ اس کو جو ہے اس نے ادھر سے ہٹا دیا بصرہ سے اور ادھر کوفہ کی طرف بھیج دیا۔ جو ایماندار بندہ تھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ، اس کو معزول کر دیا اور خط لکھ دیا کہ جو ہی ابن زیاد یہ پہنچے کوفہ میں تو آپ سیٹ چھوڑ دیں اور انہیں بٹھا دیں، اور جو کچھ کرے گا یہ کرے گا۔ اور ابن زیاد جو ہے وہ چل پڑا وہاں سے، اور ادھر امام علی مقام نے جب مسلم بن عقیل کا خط دیکھا کہ 40,000 کا لوگوں نے میرے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور بیعت کی ہے کہ اے چچا زاد بھائی، آئے اپنے ذات تشریف لائیں، تو امام علی مقام نے بھی خط لکھا اور وہ بھی آپ نے بصرہ کی طرف بھیجا کہ یہ ایسا واقعہ ہے، کوفے والوں نے یہ کہا ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ اور اتفاق سے ابن زیاد کو یہ حکم نامہ بصرہ میں ملا، اتفاق سے اسی دن امام علی مقام کی جانب سے ایک قاصد اہل بصرہ کے نام، جہاں وہ اس وقت پہلے جو ہے وہ گورنر تھا، وہاں وہ پہنچا اور بصرہ کے نام آپ کا ایک خط لایا تھا، کیونکہ اہل بصرہ بھی امام علی مقام کی طرف جو ہے وہ میل تھے اور وہ چاہتے تھے کہ امام ضرور تشریف لائیں۔ اب خط کا متن سنیں اور امام علی مقام نے خط میں کیا لکھا۔ قد بعثت رسول الیکم بہذا الکتاب وانا ادعوکم الی کتاب اللہ۔ میں اپنا قاصد تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں، میں یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں، وَأَنَا میں تمہیں ادعوکم دعوت دوں، میں تمہیں یہ دعوت دے رہا ہوں کس بات کی، کہ تم کتاب اللہ کی طرف تشریف لاؤ، اللہ کے حکم کی طرف تشریف لاؤ، اللہ کے حکم کو مانو۔ میں حسین یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کا نظام جو ہے دنیا میں عام ہو، قرآن کا نفاذ ہو، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، جو قتل کرے اس کو قتل کر دیا جائے، وہی فیصلے کیے جائیں جو میرے بابا علی کرتے تھے، میرے نانا محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا پیارا متن ہے، الی کتاب اللہ و سنتہ۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے قرآن پہ عمل کرو اور نانا جان کے فرمان پہ عمل کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فإن السنۃ قد امتیت، بے شک سنت کو مٹا دیا گیا ہے، یزید نے سنت کو مٹا دیا ہے، سنت کو مار دیا ہے، امتیت میت کو، بے شک سنت جو ہے وہ ختم۔ وَإِنَّ الْبِدَّةَ قد احییت،
بدعت جو ہے، بادشاہت جو ہے، نظام قرآن سے ہٹ کر، نظام خلافت سے ہٹ کر جو بدعت ہے وہ زندہ ہو گئی ہے۔ اور ایسا ہی ہے جیسا امام نے فرمایا کہ امام حسن سے جب یہ خلافت لے لی گئی تو حضرت امیر معاویہ کے دور میں پھر یہ بادشاہت ہوئی، اور آج تک بادشاہوں نے دیکھو کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں اور کیسی کیسی سلطنتیں بنی۔ روم میں دیکھو سلطنت عثمانیہ دیکھو، سلطنت ہی کہلائی، پھر خلافت نہ کہلائی، مطلب یہ کہ قرآن و سنت نہ رہا، پھر وہ دنیا داری ہی بن گئی۔ وَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي وَتُطِيعُوا أَمْرِي، اس لیے مٹا دی گئی اور بدعت کو زندہ کر دیا گیا، اگر تم لوگ میری بات سنو گے، تسمعوا سماعت کرو گے، قولی میری بات کو، اور وَتُطِيعُوا أَمْرِي میرے فرمان کا، میرے حکم کے اوپر اگر اطاعت کرو گے، جو کچھ میں لکھ رہا ہوں اس کو مانو گے، اس کو سنو گے، تو کیا کرو گے؟ اہدیکم ہدایت پاؤ گے، سبیل الرشاد اللہ کی طرف، میں تمہیں رشد و ہدایت کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا یہ گھر خانہ خدا کیوں بنا؟ ہدی للعالمین، عالمین کے لیے سراسر ہدایت۔ امام علی مقام رشد و ہدایت کا پیغام دینا چاہتے تھے بصرہ والوں کو، کوفہ والوں کو، پورے عراق والوں کو، اور یزید انہیں ظلم کا پیغام دینا چاہتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط دے کے جب ایلچی کو بھیجا، ادھر ایلچی بصرہ میں آیا، ادھر وہ بصرہ سے نکل کے کوفے کی طرف جا رہا تھا ابن زیاد۔ تو اب ہوا کیا؟ امام علی مقام اتنا لکھا اور فرمایا السلام علیکم ورحمۃ، بس خدا کہ تمہارے اوپر رحمتیں ہوں، میرا یہ پیغام ہے کہ سنت کو مٹا دیا گیا، بدعت کو زندہ کر دیا گیا، میں سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، اگر میری بات مانو گے، میرے ہاتھ پہ ہاتھ دو گے تو جو کچھ آپ چاہتے ہو، میں تو امام ہوں، میں حق کا امام ہوں، میں حق کی بات کروں گا۔ اشراف بصرہ نے اس خط کو پڑھا، ایلچی پہنچ گیا اور خط بھی پہنچ گیا، اور اس کو پوشیدہ رکھا، چھپا دیا، مگر منذر ابن الجارود کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ قاصد کہیں ابن زیاد کا جاسوس نہ ہو، ابن زیاد نے نہ بھیجا ہو اپنی طرف سے خط لکھ کر، اس کا اندیشہ بھی صحیح تھا، اور اس نے امتحاناً اشراف بصرہ کے پاس بھیجا ہوا وہ خط اور قاصد کو لے کر ابن زیاد کے پاس آیا اور اس کو خط بھی دکھایا۔ ابن زیاد نے اسی وقت امام کے قاصد کو گرفتار کر کے قتل کروا دیا اور جامعہ بصرہ میں لوگوں کے سامنے سخت تحریر امیز تقریر کی۔ امیر اس نے کیا، امام علی مقام کا لب و لہجہ دیکھیں اور ابن زیاد بغیرت کا دیکھیں۔ امیر المومنین مجھے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی حکومت بھی عطا فرمائی، اب یہ کوفہ کی بصرہ کی جامع مسجد میں کھڑا ہو کے یہ لوگوں کو یہ ورگلا رہا ہے، ابھار رہا ہے اور یہ بات سنا رہا ہے، اس لیے میں کوفہ جا رہا ہوں، میری غیر موجودگی میں میرا بھائی عثمان بن زیاد میرا نائب ہوگا، تم لوگ اختلاف اور بغاوت سے اجتناب کرو، ورنہ خدا کی قسم جس شخص کے متعلق بھی مجھے معلوم ہوگا کہ وہ اختلاف اور بغاوت میں حصہ لے رہا ہے، اس کو، اس کے سب حامیوں اور دوستوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں قریب کو بعید کے عوض پکڑوں گا اور سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، یہاں تک کہ تم سب لوگ راہ راست پر آ جاؤ اور مخالفت کا نام و نشان نہ رہے۔ یاد رکھو میں زیاد کا بیٹا ہوں، یعنی وہی حرامی کا بیٹا ہوں، وہ اپنی تعریف خود بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں، اور ٹھیک ٹھیک اپنے باپ کے مشابہ ہوں، یعنی جس طرح وہ ظالم تھا میں بھی ویسا ظالم ہوں۔ 15ویں قسط میں کیا ہوا دیکھنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔